أنا يا صاحي كي تستريح وبث. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا، یعنی روزے سے پہلے نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ سے پہلے نماز فرض ہوئی، حج سے پہلے نماز فرض ہوئی. نماز ہجرت سے پہلے فرض کی گئی، باقی سارے اعمال ہجرت کے بعد فرض کیے گئے. روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا، حج سن 6 ہجری میں فرض کیا گیا. لیکن نماز جو ہے وہ ہجرت سے 4 سال پہلے فرض کی گئی، اور اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی. تو اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی. اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اور اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے. نماز اچھی تو سارے اعمال اچھے، اور نماز اگر بیکار تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، چاہے آپ نے کتنے ہی اچھے کیوں نہ کیے. نماز کیا ہے؟ کلمہ اور نماز یہ لازمی پرچہ ہے جس میں پاس ہونا ضروری ہے. کلمہ اور نماز یہ لازمی پرچہ ہے. جیسے 9 میٹرک والوں کے لیے میتھ میں پاس ہونا ضروری، اگر میتھ میں فیل ہو گئے باقی سب میں 100 نمبر لے لیے، فیل کہہ لیں. اسی طرح جیسے ہمارے مدارس میں دورہ حدیث میں بخاری شریف اور ترمذی شریف میں پاس ہونا ضروری. اگر بخاری اور ترمذی میں پاس نہ ہوئے اور نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور مسلم میں 100 نمبر لے لیے تو وہ فیل شمار ہوں. اسی طرح کلمہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل خیر معتبر نہیں. اور نماز اعمال کی قبولیت کی شرط ہے کہ نماز کے بغیر کسی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. نماز اللہ رب العزت نے 50 وقت کی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 50 نمازیں دی تھی. 24 گھنٹے تھے، 50 نمازیں تھی. اب وہ نمازیں 50 ہمارے ذمے اگر ڈالی جاتی تو ہم اپنی حالت کو، صحابہ تو پڑھ لیتے ہیں، صحابہ کی تو بات نہیں کریں، صحابہ تو پوری رات نماز میں گزارے. حتیٰ کہ ان کی بیویاں آ کے شکایت کرتی تھیں کہ دن بھر یہ روزے سے رہتے ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں. وہ پڑھ لیتے، وہ 50 وقت بھی پڑھ لیتے. لیکن ہم پڑھ سکتے اگر 2 رکعت بھی ہوتی ساری، 50 نمازیں 2 رکعت بھی کہہ دی جاتی کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لو تو قریب ناممکن تھا کہ ہم اس دور کے مسلمان اسے پڑھ پاتے.
لیکن اللہ نے رحم کیا، کرم کیا، فضل کیا، رعایت کی، تخفیف کر دی۔ اللہ نے ڈیوٹی ٹائم تو رکھا 5 نمازوں کا اور تنخواہ اس پہ 50 نمازوں، اجر 50 نمازوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اچھا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، اس لفظ کا استعمال عربی زبان میں خاص اصطلاح کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص، ہم جیسے اردو میں کہیں کہ میرا دل اس بات پہ خوش ہو جاتا، میرے بچے نے قرآن حفظ کیا، میرا دل خوش ہو گیا، میرے بچے نے امتحان میں اچھی پوزیشن لائی، میرا دل خوش ہو گیا۔ تو دل کی انتہائی خوشی کو عربی زبان میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی انتہائی خوشی نماز میں، اور پھر نماز کے پڑھنے والے پر جتنے فضائل ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے عنوان سے پورا رسالہ مرتب کیا ہے، تعلیم کے حلقوں میں ہم سنتے رہتے ہیں فضائل۔ اس میں وہ طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ نماز کی پابندی اور اہتمام کرنے والے کو اللہ رب العزت 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ ان 5 انعامات کے اوپر تھوڑی سی آپ نظر ڈالیں اور احساس کریں کہ یہ 5 چیزیں اگر کسی کو مل گئیں تو کیا اسے دنیا اور آخرت میں مزید کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں جس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ انسان اپنی روزی کے لیے، اکانومی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ تو اب ملے گی روزی تو اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ لیکن جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو روزی میں 2 رعایتیں دی جاتی ہیں، 2 رعایتیں، 2 انعامات اس کو روزی میں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آسانی سے مل جاتا ہے، رزق آسانی سے مل جاتا ہے۔ نمبر 2، جو ملتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک تو آسانی سے مل جانا، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ پاک سب کو مشکلات سے نکالے، جو 14 گھنٹے 16 گھنٹے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 4 گھنٹے جاتے ہیں دکان پہ، ان کو روزی مل جاتی ہے، 4 گھنٹوں میں اپنے دن بھر کی روزی لے آتے ہیں، 20 گھنٹے فارغ۔ تو رزق یہ بھی کما رہا ہے، رزق یہ بھی کما رہا ہے، لیکن اس کے اوپر رزق کو مسلط کر دیا گیا اور اس کے لیے رزق آسان کر دیا، اور پھر جو ملے اس میں برکت ہو، وہ تھوڑا سا بھی بہت زیادہ کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق آسانی سے ملتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کی روزی کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے۔ ملے گا اتنا ہی جو مقدر کا ہے، آسانی سے مل جائے گا، تنگ نہیں ہوگا کبھی، برکت ہوگی اس کے مال میں۔ پھر اس کے بعد قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا، باقی ساری منزلیں اس کی کامیاب ہوتی چلی جائیں گی۔ اب ایک بچہ ہے کسی اچھے مدرسے میں، اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے، اب وہ اس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ اچھے ٹیوشنز پہ جا کے اس کی تیاری کر رہا ہے، تیاری کرتے کرتے اب اس کو پہلا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس یونیورسٹی، کالج یا مدرسے میں داخلے کا۔ وہ داخلے کا ٹیسٹ اگر اس کا پاس ہو گیا تو پھر اس کو وہاں پہ پڑھنے کا اور باقی آگے زندگی میں جتنے امتحان ہوں گے وہ دینے کا اس سے موقع ملے گا، پھر ڈگری ملے گی۔ اگر اس پہلے ہی ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا تو یہیں سے گھر واپس چلا جائے۔ تو قبر جو ہے یہ پہلا ٹیسٹ ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ تو نماز کی برکت سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، قبر کی سختی ختم، پہلا ٹیسٹ پاس ہو، اب آگے کے سارے پاس ہوتے چلے جائیں گے۔
پھر اس کے بعد نکلے باہر، جب قیامت آئی اور میدان حشر قائم ہوگا تو اس وقت باہر نکلیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ آ جاؤ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، من چاہی زندگی میں ہوگا۔ دنیا میں رب چاہی گزاریں گے، آخرت میں من چاہی زندگی ملے۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جس کے پھل اس پہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ پیو موج کرو، جو دنیا میں تم نے مشقت کے دن اللہ کے لیے گزارے تھے اب اس کا بدلہ تمہیں اس جنت میں ملے گا۔ تو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اس نماز کی برکت سے ملے گا۔ اور پھر پل صراط ہے، پل صراط کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا، اور اس پر سے وہ گزرے گا کہ جسے اللہ پاک پار لگانا چاہیں گے وہ گزرے گا۔ ایمان والے اپنے اپنے ایمان کے بقدر اس گپ اندھیرے میں اپنے ایمان کی روشنی سے چلیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، کہ ان کے ایمان کا نور ان سے آگے آگے چلے گا اور ان کو راستہ بتائے گا۔ تو یہ پل صراط پر بھی آسانی سے گزرنا اس نماز کی برکت سے۔ اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ پھنس جائے گا، جس سے حساب لینا شروع ہو گئے وہ پھنس جائے گا، کیونکہ حساب گناہوں کا تو بعد میں ہوگا، پہلے نعمتوں کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی پوچھ ہوگی، ضرور پوچھ ہوگی۔ شروع میں بہت زیادہ تنگی تھی، بہت پریشانی تھی مسلمانوں پہ، بہت غربت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم سے ضرور نعمتوں کی پوچھ ہوگی تو صحابہ کو اس بات پہ کافی شاک ہوا یہ جملہ، اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی وقت کے فاقے کے بعد ایک وقت کھانے کو ملتا، کئی وقت کے فاقے کے بعد ایک وقت کھانے کو ملتا، ہم بھوک کی شدت سے کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے، ہم سے کون سی نعمتوں کا پوچھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درختوں کا سایہ اور یہ پینے کا پانی اس کی بھی پوچھو، اور یہ کھجور اور پانی جو تمہیں نصیب ہوتا ہے اس کی بھی پوچھو گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نابینا ہے اور معذور بھی ہے، نابینا بھی ہے اپاہج بھی ہے، پوچھا اس کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہو؟ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کون سی نعمت ہے؟ تو نابینا بھی ہے اور اپاہج بھی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کیا یہ پیشاب سہولت سے نہیں کرتا، آسانی سے نہیں کرتا پیشاب؟ کیا یہ کھاتا ہے تو اسے ہضم نہیں ہوتا؟ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں، ہم سوچے تو صحیح۔ 2015 کے سال میں، پرانے نمازی جانتے ہیں، 2015 کے سال میں کتنی سخت گرمی پڑی تھی، اور اس دنوں میرا پیشاب بند ہو گیا اور 2 دن گزر گئے تھے، اور جو حالت تھی اس وقت وہ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہوں، اس وقت جو حال ہوتا ہے نا۔ محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ
ہارون رشید کے دربار میں تھے. ہارون رشید نے پانی کے لیے پانی پینے کا برتن اٹھایا اور پانی پینا شروع کیا تو محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں، آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم کوئی جائیداد، کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اس نے بہت اصرار کیا، پھر اس نے پانی کا برتن اٹھایا پینے کے لیے. تو محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر یہ پانی تمہیں نہ ملے، تم صحرا میں ہو، پیاس سے مرنے لگو، اور اس حد تک پیاس لگے کہ اگر پانی تمہیں نہیں دیا جائے گا تو تم مر جاؤ گے، تو تم اس پانی کے پیالے کے بدلے میں کیا دو گے؟ کیا دو گے اس پانی کے؟ تو وہ کہنے لگے، دیکھیں ہارون رشید نیک بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کے ایک پیالے کے بدلے میں. پھر وہ کہنے لگے کہ یہ پانی تم پی لو، اور پینے کے بعد یہ پانی تمہارے پیٹ میں اٹک جائے اور نہ نکلے اور پیشاب بند ہو جائے تمہارا، اور سب لوگ اپنے کوششیں کر کے علاج کر کے تھک جائیں لیکن تمہارا پیشاب جاری نہ ہو، اور کوئی شخص تمہیں یہ کہے کہ میں تمہارا پیشاب جاری کر سکتا ہوں، تو تم اس کے بدلے میں اسے کیا دو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اسے آدھی سلطنت دے دوں. تو فرمانے لگے کہ تمہاری سلطنت کے آدھے کی قیمت پانی کے چند قطرے ہیں اور باقی آدھے کی قیمت پیشاب کے چند قطرے. دیکھیں، تو جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ پھنس جائے گا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیا ہی جائے گا تو پھنس جائے گا، تو آسان حساب لیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ آسان حساب یہ ہے کہ صرف اس کو بتایا جائے گا کہ میرے بندے دیکھ تو نے یہ نافرمانی کی، لیکن میں نے دنیا میں چھپا لیا تھا، اور آج کے دن بھی میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ آسان حساب ہے. ورنہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ پھنس جائے گا. تو نماز کی برکت سے یہ بھی مسئلہ حل ہوگا کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. نماز کی پابندی ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ضروری. اب ہم میں سے جن لوگوں نے اگر بلوغت کے بعد سے اب تک نمازوں میں کوتاہی کی ہے اور ان کے ذمہ نمازیں باقی ہیں، یقین رکھیے کہ ان میں سے ایک ایک نماز کی ہمیں سزا بھگتنا ہوگی آخرت میں. ایک ایک نماز کا ہم سے حساب ہوگا. اور کتنا ہے بھائی؟ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ 1 حقب جہنم میں جلے گا. ایک نماز کے بدلے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور ایک دن کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں. 360 دن کی 1800 نمازیں ہیں ایک سال کی. اور اسی طرح جو ہے 360 دن میں روزانہ کی اگر آپ 20 رکعت بھی لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 7200 رکعتیں ایک سال کی بنتی ہے آپ کی. اور ان میں سے ہر نماز کی ہم سے پوچھ ہوگی. اب دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہے، گناہ گار ہے، سستی ہو گئی، چھوٹ گئی نمازیں. اللہ پاک ہم سب کے اس عمل کو، اس خطا کو معاف کرے. نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی، نماز کی چھوٹ نہیں. جو چھوٹ گئی نماز وہ بھی پڑھنا پڑے گی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ 12, 13, 14 سال کی عمر میں بالغ ہوئے ہیں، اب 24 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، اس کا حساب لگا لیں کہ میری 15 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں یا میری 25 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں. اس کا ایک حساب لگائیں اور آج کے دن، آج کی تاریخ کاپی میں لکھیں کہ 14 اپریل 2023 آج کے دن سے میں نے قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دی. فجر کی نماز تو گزر گئی ہماری، اس کو بھی پڑھ لیں ابھی جمعے کی نماز کے بعد. فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء. یعنی ایک نماز امام کے پیچھے پڑھیں اور ایک نماز آپ قضا کی نیت سے پڑھیں. فجر میں صرف 2 فرض قضا ہوں گے، ظہر میں 4 فرض قضا ہوں گے، عصر میں 4 فرض قضا ہوں گے، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر.
یہ ٹوٹل 20 رکعت بنتی ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز. ہاں اگر آپ کو ہمت یہ ہوتی ہے کہ ظہر کے بعد اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے تو آپ جو ہے وہ پورے ایک دن کی قضا نمازیں اسی وقت میں پڑھ لیں. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے، لیکن اس طریقے پہ چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آسان ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں. جب آئندہ سال 14 اپریل 2024 آئے گا تو آپ کے ذمے سے 1 سال کی نمازیں اتر جائیں گی. پھر 25 آئے گا تو 1 سال کی اور اتر جائیں گی. ہوتے ہوتے 15 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں. تو جب 15 سال گزر جائیں گے تو آپ کے ذمے سے نمازیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو وہ سارے فضائل حاصل ہوں گے جو نماز کی پابندی کے اوپر حاصل ہوں گے. تو اس لیے نمازوں کو پابندی اور اہتمام سے پورا ادا کریں. اور ایک غلط بات جو پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی جو رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جو شخص 4 رکعت نماز فلاں طریقے سے پڑھ لے گا اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو ایسی بات نہیں ہے. خطبے میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا یا سوتا رہ گیا تو جب وہ جاگے، جب نماز پڑھ لے، جب اسے یاد آ جائے جب پڑھ لے، معافی نہیں ہے اس کی. اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں کہ نماز چھوٹ گئی تو کفارہ. ہاں اگر کوئی مر گیا اس کے ذمہ نمازیں باقی تھیں اور اس کے پیچھے مال بھی موجود ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا. ہر نماز کا الگ الگ فدیہ دینا ہوگا. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی فکر کریں. قضا نمازیں آج سے شروع کر دیں. آج جو ہے وہ رمضان المبارک کا تقریباً آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ اللہ کے علم میں اللہ کرے مل جائے ہمیں، تو آج کے دن سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی نمازیں آہستہ 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 ادا ہوتی چلی جائیں گی. اور آج اسی مجلس میں اس بات کا عہد کر لے کہ اب انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اب انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ جمعے کے دن کی نمازی جو ہے اللہ کرے اللہ پاک انہیں سارے ہفتے کا نمازی بنا دے، سارے سال کا، ساری زندگی کا نمازی بنا دے. تو اب اس عزم کو لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب ہم زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اس جو نمازیں ہمارے ذمے ہیں اس کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.